اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا یا یزید کد کیدک وسعا سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے شعبان معظم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اس کی تمام کے تمام مسلمانوں کو، بالخصوص شان حضرت کرار کو اور ہمارے وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے تمام ماننے والوں کو، ان کے نائبین کو، تمام مراجع عظام کو بہت بہت مبارکباد۔ پروردگار عالم اس دن کو تمام کے تمام مومنین کے لیے مبارک قرار دے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اول شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائیں، اور اس دنیا میں جب تشریف لائیں تو سرور کائنات نے آپ کا نام زینب رکھا۔ جناب زینب کا نام سرور کائنات نے رکھا اور جناب امیر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا نام زینب رکھا۔ پورے محرم میں آپ کو کوئی ولادت نظر نہیں آئے گی، اور پورے شعبان میں آپ کو کوئی شہادت نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے جہاں امام حسین کی خوشی بھیجی ہے وہاں کوئی غم نہیں، اور جہاں آپ کا غم ہے وہاں کوئی خوشی نہیں۔ اللہ نے اس مہینے کو کربلا کے لیے تیار کیا۔ کربلا کی ساری زمین اس مہینے میں ہموار ہو رہی ہے۔ جناب زینب کبریٰ کی اس مہینے میں ولادت ہے۔ بہرحال ولادتوں کا مہینہ ہے، اس میں بہت سی ولادتیں۔ ہم آج حضرت زینب کبریٰ کہ جن کا نام زینب کبریٰ اور ان کی چھوٹی بہن کا نام زینب صغریٰ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا، تو یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ حرم جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک عکس لگا ہوا ہے۔ خدا ہمیں دوبارہ جناب زینب کی شام میں زیارت نصیب فرمائے، اور ہم لوگ دوبارہ وہ دن دیکھیں کہ جب شام آزاد ہو، دمشق میں ہے، وہ زیارات پہلے کی طرح سے دوبارہ آباد ہو جائے۔ ابھی بھی بہت سے زائرین نے جانا شروع کر دیا ہے، خدا ہمیں بھی شام کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں صرف دو پہلوؤں پہ جناب زینب کی سیرت کے آپ کو روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری زندگیاں منور ہیں۔ جناب زینب کا لقب ہے ام المصائب، لیکن اتنے مصائب ہوتے ہوئے بی بی سلام اللہ علیہ نے جتنا صبر کیا ہے، بڑے بڑے اولیاء اوصیاء جناب زینب کو سلام کرتے نظر آئیں گے، آفرین کہتے نظر آئیں گے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اتنے مصائب آتے ہوئے بھی صبر سے کام لیا، اور بی بی کی پوری زندگی صبر سے لبریز ہے۔ آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے صبر۔ مشکل حالات کے اندر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے بھی مومن کی علامت جو ہے وہ صبر ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیہ ثلاث خصال، جب تک کہ مومن میں تین نشانیاں نہ ہوں تب تک مومن نہیں بنتا۔ پوچھا وہ کون کون سی نشانیاں ہیں، تو کہا کہ پہلی نشانی ہے آیت من ربہ و آیت من نبیہ و آیت من ولیہ، ایک نشانی اللہ کی اپنے مومن میں پائی جاتی ہے، ایک نشانی اپنے نبی کی پائی جاتی ہے، اور ایک نشانی اپنے ولی کی، اپنے مولا کی، اپنے امام کی پائی جاتی ہے۔ کہا اللہ کی نشانی کیا ہے؟ فکتمان سرہ، تو رازداری، راز رکھنا اپنا اور اپنے دوست احباب کا، خاندان والوں کا راز رکھنا، یہ مومن کی علامت ہے۔
دوسری جو علامت و آیت میں نبی ہی، اور مومن کے اندر اپنے نبی کی جو علامت وہ پائی جائے گی وہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ فمدارات الناس، لوگوں سے رواداری سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھی طرح سے پیش آنا مومنین کے ساتھ، بلکہ سب کے ساتھ۔ رسول خدا اپنے بیگانے سب سے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ تو امام رضا صاحب نے فرمایا ہے کہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ مدارہ کرے گا، مدارہ یعنی رواداری برتے گا۔ اور تیسری نشانی جو ہے مومن کے اندر وہ اس کے امام علیہ السلام کی ہوگی۔ پوچھا مولا اپنے امام کی کون سی نشانی ہوگی؟ کہا، آپ نے فرمایا کہ فَالصَّبْرُ عَلَى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اچھے اور برے وقت میں ہمیشہ صبر کرنا، یہ مومن کی علامات میں سے۔ تو مومن کے اندر جو ہے وہ صبر پایا جائے گا۔ تو آج کا جو دور ہے اس میں بے انتہا صبر کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے وہ کوشش کریں کہ حتی الامکان ہمارے درمیان صبر ہو۔ اب جناب زینب صبر کا پہاڑ ہے، ایک ایسی ہستی، ایک ایسی بی بی کہ جن کا صبر جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ انبیاء، ائمہ، اولیاء، اوصیاء سب جناب زینب سلام علیہ کی عظمتوں کو سلام کرتے نظر آئیں گے ان کے صبر کی وجہ سے۔ مشکل ترین اوقات میں جناب زینب سلام علیہ نے صبر کیا، کسی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ بس اب میں سے آگے نہیں۔ سب سے زیادہ جو آپ نے واپس آنے کے بعد اپنے نانا رسول خدا سے علیکم السلام، وہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی بات کہی کہ نانا آپ کی امت نے میرا پردہ چھین لیا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ میرا کھانا مجھے نہیں ملا، مجھے پانی نہیں ملا، میں جو ہے وہ میرے بیٹے مارے گئے، نہیں، کسی چیز کا شکوہ گلہ نہیں کیا، صرف اور صرف جو گلہ کیا تو کہا کہ آپ کی امت نے میرا پردہ چھین لیا۔ تو حضرت زینب کبریٰ سلام علیہ کی زندگی جو ہے وہ ایک سب سے بڑا جو ہمارے لیے درس ہے وہ ہے صبر کا۔ جناب زینب سلام علیہ کی عظمتوں کو سلام ہے، ہر امام نے ان کا تذکرہ کیا ہے، رسول خدا نے ان کے ہاتھوں کو چوما، ان کو بہت پیار کیا۔ جناب سیدہ امیر المومنین جو پنجتن کے سائے میں پلی ہوں وہ جناب زینب کبریٰ، اور پنجتن کے سائے کے ساتھ ساتھ جنہیں آغوش رسالت ملی ہو، جناب رسالت میں آپ کا سایہ ملا ہو، جناب امیر کا، جناب سیدہ سلام علیہ کا، امام حسن حسین، تو سب نے جنہیں پالنے میں محبت کا اظہار کیا وہ پنجتن کے سب افراد وہ ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ بی بی کے القاب میں بہت سے القاب ہیں، ایک تو ام المصائب کی، ان تمام مصائب میں سب مصائب کی ماں، لیکن اتنا صبر کہ ان کے صبر کو سلام ہے۔ سب سے زیادہ جو ایک مومن کا ایمان پہچانا جاتا ہے وہ صبر سے، اور جو کل ایمان کے سائے میں پلی ہوں، جناب سیدہ سلام علیہ کی آغوش میں پلی ہوں۔ تو پہلی نشانی۔ دوسری یہ کہ جناب زینب کا بیان، آپ کے خطبے، آپ کا علم، اس کی بہت زیادہ تعریف ہے۔ امام سجاد نے آپ کو کہا عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایسی علم رکھنے والی بی بی کہ جن کو کسی نے تعلیم نہیں دی، عالمہ غیر معلمہ۔ بلکہ جب آپ نے سوال کیا کہ بہرحال مصائب کا جملہ ہے لیکن میں سب اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، شام غریبہ میں کہا کہ بیٹا سجاد خیموں میں آگ لگ گئی ہے، ہم جل کے مر جائیں یا ہماری چادریں چھن گئی ہیں بغیر چادروں کے، تو آپ نے فرمایا امام سجاد نے امتی انتی بحمد اللہ عالمتن غیر معلمتن، اے پھوپھی اماں آپ ایک ایسی عالمہ ہیں کہ جسے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، آپ مسائل جانتی ہیں۔ کہا ہاں جانتی ہوں مسئلہ، لیکن میرے لخت جگر ہے، میرے جان ہے، میرے بھتیجے ہے، میرے امام، میں بتانا چاہتی ہوں کہ علم رکھتے ہوئے میں امام وقت سے سوال کرتی ہوں اور امام وقت کے حکم پہ، فرمان پہ عمل کرتی ہوں۔ تو کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر چلی جائیں۔ تو اس زمانے میں جان کا بچانا واجب ہے۔ دوسرا سبق بھی ہمیں جناب زینب سے ملتا ہے تو صبر کریں، جو آج کل حالات ہیں، کرونا وائرس پھیلا ہوا، اس میں صبر۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب زینب سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اس میں امام کی فرمان پہ عمل کریں، امام کی کبھی بھی کسی بات کی نافرمانی نہ کریں۔ تو یہ دور ہے اہل بیت علیہم السلام سے لو لگانے کا، ان سے عقیدت کا، محبت و مودت کے اظہار کا، عشق۔ تو اس زمانے کے اندر جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشکل ترین وقت، بہت سے کہتے ہیں اچھے وقت کے اندر ہم امام کی پیروی کرتے ہیں، نہیں، جناب زینب کا سبق یہ ہے کہ مشکل ادوار میں امام کے ساتھ زیادہ وابستہ رہو۔ آج بدترین دور، لیکن
اس بدترین دور میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جناب زینب سلام علیہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی ولایت و امامت کے عقیدے کو مستحکم رکھیں۔ ایک اور جو پہلو جناب زینب کی زندگی سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ سلام علیہ نے جہاں صبر کیا، جہاں پہ آپ نے ہر جگہ پہ اپنے علم اور ان کے بیان کے خطبے دیے، بے انتہا خطبے دیے، آپ کا بیان خوش بیان تھیں کہ آپ نے جناب امیر علیہ السلام کے اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی والدہ کی سیرت پہ، جناب سیدہ نے امام وقت کا دفاع کیا حضرت علی علیہ السلام کا، تو جناب زینب نے بھی اپنے زمانے کے علی کا دفاع کیا، اپنے زمانے کے امام سجاد علیہ السلام اپنے زمانے کے امام کا دفاع کیا اور خطبے دیے، جگہ جگہ پہ خطبے دینے کے بعد ان کا ہر جگہ پہ بی بی نے بہت زیادہ دفاع کیا اور خطبے ایسے ایسے دیے ہیں جناب زینب نے کہ کہیں دربار میں، بازار میں، ہر جگہ کی امامت کا تعارف کرواتی رہی، خبردار کوئی باغی نہ کہے میں باغی کی نہیں، نواسہ رسول کی بہن۔ تو ایک بے انتہا ایک اہم موضوع کہ آج ہم جناب زینب صلی اللہ علیہ کی اور موجودہ حالات کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے میں انشاءاللہ آخر میں اختتام پہ بات کروں گا کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں کرونا وائرس کا بتاؤں گا اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایک آخری پیغام جو دوسرا پہلو جناب زینب کی زندگی سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سخت ترین وقت میں عبادات کی، کسی بھی جگہ پہ عبادت کو نہیں چھوڑا، تہجد کی نماز پڑھتی رہیں، یہاں تک کہ امام حسین امام سجاد دونوں نے آپ کے حوالے سے تہجد کی گواہی دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں نا کہ میری بہن مجھے نماز شب میں نہ مت بھولا، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے نماز شب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد سخت ترین حالات میں بھی میری بہن تہجد نے قضا کریں گی۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں میں نے آپ کو آج تک کبھی بیٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو ایسی کیا بات ہے کہ آپ بیٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھتیجے کھانا اتنا کم آتا ہے یا اتنا کم آیا کہ میں نے بچوں کو دے دیا ہے اور میں جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے تہجد بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں۔ تو عبادات جناب زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ کی، جناب زینب کبریٰ کے خطبے ان کی زندگی کے اندر بے انتہا پہلو ہیں۔ میں نے جس خطبے کا انتخاب کیا تھا کہ یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ اے یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تو نے جتنے دھوکے دینے تھے دے لیے، تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، واللہ لا تمحو ذکرا، خدا کی قسم ہم آل محمد کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، میرے نانا کی وحی یعنی قرآن ختم ہونے والا نہیں، اور یہ جتنا دور آئے گا ہمیشہ ہمارا نام باقی رہے گا۔ یعنی جناب زینب فرما رہی ہیں یہ اے یزید آج تخت تیرا ہے، تاج تیرا ہے، سکہ تیرا، کرسی تیری، حکومت تیری، پروپیگنڈا تیرا، فوج تیری، اور تو نے میرے بھائیوں کو مار دیا، بیٹوں کو مار دیا، ہمیں قیدی بنا لیا، لیکن یاد رکھ یہی شام ہوگا، یہی دمشق ہوگا، نہ تیرا سکہ ہوگا، نہ تیرا تاج ہوگا، نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیری حکومت ہوگی، نہ تیری فوج ہوگی، تیری قبر کا نشان نہیں ہوگا، اسی دمشق میں ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، زینب کبریٰ سلام علیہ کے شہر میں خوش آمدید۔ تو آج ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جناب زینب سلام علیہ کے ماننے والوں میں خلق کیا، ان کے پیروکاروں میں، ان کی مودت رکھنے والوں میں۔ مجھ سے بہت سے افراد نے التماس سے دعا بھی کی ہے، پروردگار مولانا سید حسین رقیق صاحب کی والدہ کو، اور جتنے ہمارے مومنین مریض ہیں، مولانا ابو حسن صاحب آئرلینڈ میں، اور بہت سے مومنین جو مریض ہیں جس وقت پریشانیاں، پروردگار ان تمام پریشانیوں کو دور فرما، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکی یا زینب الکبریٰ، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا بنت فاطمۃ الزہراء، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت الحسن والحسین، السلام علیکی یا عمۃ ولی اللہ، السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا بنت حیدر الکرار، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اس وقت 2 بج رہے ہیں، وہاں پہ بہت سے مومنین شریک ہوئے، میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ بہت سے لوگ جہاں جہاں سے بھی آئے شرکت کی۔ پروردگار سب کی دعائیں قبول فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، جہاں جہاں مومنین بسے میں پروردگار
سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے خاندانوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور پروردگار سب کو اس وبا سے بچائے اور رزق میں برکت دے، اور جو بہت سے لوگ مومنین پریشان ہیں رزق کی طرف سے، نوکریوں کی طرف سے، پروردگار ان کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ میں سید الشہداء کی قبر کی مٹی مٹی نہیں ہے، خاک شفا۔ روایات میں ہے پاس رکھو، جب نماز پڑھو گے تو آپ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ اعلی ہے، اسی کے لیے حمد ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں جب ذکر کرتے ہو تو وہی ذکر سجدے کا رک جاتا ہے، آسمان پہ جان نہیں پاتا، وہ کہتا ہے کہ تمہاری نیت ہی نہیں تھی، لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں اگر خاک شفا پہ سجدہ کر کے کہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو فرماتے ہیں آسمان تک نہیں، 7ویں آسمان تک ذکر جاتا۔ وہ کہتا ہے یہ کمال، مولا سے پوچھا مولا کیوں؟ کہ کمال تیرا نہیں ہے، اس خاک کا ہے جس پہ سجدہ کیا، وہ عرش اعظم تک ذکر کو لے جاتی، وہ خاک کربلا عرش اعظم تک۔ ساتھ رکھو، سنیں گے نا، خاک کربلا کو ساتھ رکھو، کہ مولا ہمیشہ کہاں؟ ہمیشہ سفر میں مخصوصاً اگر کوئی بیمار ہو تو چٹا دو، بیمار کو شفا مل جائے گی۔ کہ مولا ساتھ رکھنے کے اور فائدے کیا ہیں؟ کہ اگر ساتھ ہو تو چور نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہ مولا زمینی سفر میں ساتھ رکھیں یا بحری سفر میں بھی؟ کیونکہ اس وقت ہوائی سفر نہیں تھا، بحری سفر یعنی سمندر کا، دریا کا سفر۔ مولا نے کہا ہر سفر میں ساتھ رکھو۔ کہ مولا سمندر میں تو کوئی قزاق آ نہیں سکتا، ڈاکو آ نہیں سکتا، تو وہاں فائدہ کیا؟ کہ اگر بھنور آئے، سونامی، میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں سیلاب آئے، سونامی آئے، کہ مولا کیا کرے؟ کہ کچھ ذرات اٹھاؤ، پانی سے کہو او پانی یہ حسین کی مٹی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کون حسینی کون یزیدی نعرہ وجہ تے پتہ لگ گئے، کل ایمان نعرہ۔ ماشاءاللہ توجہ رہے گی نا جانے گرہ؟ میں ابھی پڑھنے کے موڈ میں آ گیا ہوں۔ اچھا چھٹی ہے؟ میں پریشان اس لیے ہو رہا تھا، مجھے بتا تو دیں کم از کم۔ تو اب کل کب تو عزیزان گرامی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، سن رہے ہیں نا؟ سید الشہداء منفرد ہیں۔ آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے پوری کتاب لکھی ہے، نام لکھا ہے خصائص الحسینیہ، امام حسین کی مخصوص چیزیں جو اور کسی کے پاس نہیں۔ عزیزان گرامی اب یہاں حبیب خدا علی مرتضیٰ جناب زہرا امام حسن مجتبیٰ سب نے کہا کہ پروردگارہ وہ حسین کو دے جو کسی کو نہ دیا ہو، سب نے کہا حسین کو وہ عطا کر جو کسی کو نہیں دیا، تو اب سب کے وارث حسین ہیں۔ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا آپ، آج کی رات میں بھی مستحب ہے، آج کی رات یہ جو شب بارات کہتے ہیں آپ، شب نیمہ شعبان کہہ لیں، اس میں افضل ترین پوچھا چھٹے امام سے مولا اس رات کو، آپ نے کہا شب قدر کے بعد سب سے افضل رات ہے، آج کی رات شب قدر کے بعد سب سے افضل رات ہے، مولا اس رات میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کہ میرے جد حسین کی زیارت، کہ دور و نزدیک سے صرف زیارت پڑھ لینا، کچھ نہیں کہہ سکتے تو میرے ساتھ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ فرمایا اس رات میں سب سے افضل عمل زیارت جناب سید الشہداء۔ پیش کر رہا ہوں جملوں کو، پروردگارہ تو نے کیا کیا امام حسین کو دیا؟ کہ دیکھو میں نے اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کا نام رکھا مکرمہ، اپنے نبی کے حرم کی وجہ سے مدینے کا نام رکھا منورہ، اپنے علی کے حرم کی وجہ سے نجف کا نام رکھا اشرف، سب ہیں شریف، نجف ہے اشرف۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جہاں سب کی شرافت ختم ہو جائے وہاں سے علی کا مقام شروع ہوتا، اس لیے کہتے ہیں اشرف، نجف ہے اشرف، باقی سب ہے شریف۔ توجہ کہ اپنے
رضا کی وجہ سے مشہد کو کہا مقدس، لیکن یہ اپنے عرش کو کہا عرش معلی، یا کہا کربلا کو کربلا معلی۔ مجمع کی توجہ، خون جگر دے رہا، پروردگارہ تیرا عرش اعلیٰ ہے، بلندی پہ ہے، اس لیے عرش معلی۔ کربلا زمین پہ ہے، یہ معلی کیوں ہے؟ کہ ساری زمینوں سے کربلا نے کہا خبردار مجھ پہ ناز نہ کرنا، مجھ میں حسین ہے۔ کہ مجھ پہ ناز نہ کرنا، مجھ میں حسین ہے۔ اللہ نے اس لیے اس زمین کا نام رکھ دیا کربلا معلی۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، زمین پہ لیکن معلی ہے۔ اللہ سر زمین ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، ہے تو مصائب کا جملہ لیکن پیش کر رہا ہوں، اس کو فضائل کے طور پہ سنیے گا، توجہ ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث میں ہے تمام انبیاء کو، ائمہ کو، بیبیوں کو، سب کو محشور کیا جائے گا، محشور کیا جائے گا۔ 70,000 حوریں نازل ہوں گی جناب سیدہ کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ سوچ سکتے ہیں آپ، 70,000 حوریں نازل ہوں گی اور کہیں گی بی بی آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اللہ نے جنت میں بلایا ہے۔ سب کو محشور کیا جائے گا، یہاں تک کہ سارے فرشتے کہیں گے پروردگارہ سب آ گئے لیکن ابھی تک تیرے حسین کو کوئی لینے نہیں گیا، حسین کو کون لے کے آئے گا؟ خدا کہے گا خبردار حسین کو محشور نہ کرنا، وہ کربلا کا ٹکڑا جنت میں لے آؤ جہاں حسین ابن علی ہے۔ اب لفظ ہے بقعہ، عربی میں کہتے ہیں بقعہ، بے قاف عین اور تاء مربوطہ، بقعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، زمین کے ٹکڑے کو۔ کہا وہ جنت کا ٹکڑا ہے حسین ابن علی کا حرم، اس جنت کے ٹکڑے کو جنت میں لے آؤ، وہاں حسین ابن علی ہے۔ فرشتے کہیں گے پروردگارہ تو نے انبیاء کو محشور کیا، ساری بیبیوں کو، ائمہ کو، اوصیاء، اولیاء، شہداء، مومنین، صدیقین، صالحین، سب کو محشور کیا، یہ حسین ابن علی کو کیوں محشور نہیں کیا؟ یہ کربلا کیوں آئے عرش پہ؟ تو اللہ کہے گا کیونکہ حسین زخمی بہت ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے کہا تھا نا کہ مصائب کا جملہ ہے، تو حسین اللہ کہے گا وہ زمین کا ٹکڑا اٹھا لاؤ کیونکہ وہ بہت زخمی ہے، جنت میں اپنی اس زمین سمیت حسین جنت میں جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی سنیں گے، میں آگے بڑھوں۔ ہر مقام پہ ایک دعا کی استجابت کی ضمانت ہے، ایک دعا، لیکن حرم سید الشہداء میں پہلی 3 دعاؤں کی ضمانت ہے۔ جب آپ جائیں گنبد کے نیچے کھڑے ہوں تو 3 دعائیں قبول ہیں۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ جو حسین ابن علی کی بارگاہ میں دفن ہو جائے اس کا سوال منکر و نکیر نہیں ہے، وہاں منکر و نکیر نہیں آتے۔ تو شہید اصغر کہتے ہیں کہ پھر وہاں کون آئے گا؟ کہا وہاں بشیر و مبشر آتے ہیں، مومن کے لیے ہے لیکن خاص طور پہ بارگاہ سید الشہداء میں کا بشیر و مبشر۔ السلام